صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں نا، جہاں بھی موت اور زندگی کا ذکر آیا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر فرمایا ہے، پھر زندگی کا ذکر فرمایا۔ جیسے سورہ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیاۃ، پہلے موت پھر حیات۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پہلے موت کا ذکر ہے پھر زندگی کا ذکر ہے۔ اسی طرح جب کافروں کو عذاب کے لیے بلایا جائے گا تو وہ جو قول بولیں گے قیامت کے دن میدان حشر میں، کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، انہوں نے بھی پہلے کس چیز کا لفظ بولا ہے؟ موت کا لفظ بولا ہے۔ انسان کو جو زندگی دی گئی ہے اس کا اصل مقصد ہے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا، موت کے بعد کی جو ابدی زندگی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم لوگ اتنے بے خوف ہو گئے، اتنے بے ڈر ہو گئے اور اتنے نڈر ہو گئے۔ الفاظ سنیں، آمنتم، اتنے امن میں چلے گئے، سکون میں چلے گئے، من فی السماء، اس رب سے اتنے بے خوف ہو گئے، تمہیں اتنا ڈر بھی نہیں ہے ان یخسف بکم الارض، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ زمین کے اندر دلسا دے، اتنے بے خوف ہو گئے اس ذات کے۔ فاذا ہی تمور، اور تمہیں ایک بکھری ہوئی روئی کی طرح بنا دے۔ اما منتم من فی السماء، کیا تم اتنے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں ہے، جو تمہارا رب ہے، اس بات سے اتنے بے خوف ہو کہ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، یعنی اس کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے تمہارے دلوں میں۔ فستعلمون کیف نذیر، فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم کیسے تمہیں ڈرا رہے ہیں اس عذاب سے کہ بچ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جس کو قیامت کے دن چہرے کے بل چلایا جائے گا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جو سواریوں کے اوپر آئے گا؟ جو شخص بدی کے رستے پہ چل رہا ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جو سیدھے رستے پہ چل رہا ہے؟ فرمایا بالکل نہیں، سیدھے رستے پہ چلنے والا نیک اور صالح ہے، اس کے رب کے ہاں بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور جو بدی کے رستے پہ چل رہا ہے وہ اپنے رب کی پکڑ میں آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا قیامت کے دن تم دیکھو گے فلما راؤ زلفۃ، سورہ ملک پڑھ کے دیکھیں، فلما راؤ زلفۃ، جب وہ قیامت کی گھڑی قریب آئے گی، سیئت وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ قیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، ان سے کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ آ کے رہے گا۔ اگلی آیت سنیں، اور اگلی آیت میں کس کا کلام نقل فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے حبیب کریم سے کہلوایا، فرمایا آپ کہیں، الفاظ سنیں، قل ارأیتم، ایمان رکھنے والوں اور جو ایمان نہیں رکھتے ہو تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہو گے مجھے؟ ان اہلکنی اللہ ومن معی رحمنا، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھ جو ایمان لائے ان سب کو ہلاک کر دے، کیا تم مجھے بچا پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے ان سے پوچھیں، او رحمنا، اور اگر ہمارا رب ہمارے اوپر رحم کر دیتا ہے تو کیا تم اس رحم کو دور کر پاؤ گے؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، حضور نے فرمایا میرا رب ہمیں تو بچا لے گا لیکن کافروں کو کون بچائے گا؟ حتیٰ کہ فرمایا تم کیا سمجھو اگر تمہارا رب روئے زمین سے پانی ختم کر دے، اصبح، پانی ختم ہو رہا نہیں ہو رہا، بہت پانی کم ہو گیا زمین میں۔ پہلے بور کہاں تک ہوتا تھا؟ آپ کتنے فٹ گہرائی میں جاتا ہے بور؟ جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں صرف وہ تھوڑا سا انہوں نے گہرائی کرنی ہوتی تھی، تھوڑا سا بور کرنا ہوتا تھا، میٹھا پانی آتا تھا۔ اب کتنے سینکڑوں فٹ، ہزاروں فٹ نیچے جانا پڑتا ہے تب میٹھا پانی ملتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مقام پہ فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہم زمین کا پانی کم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان قریب، قیامت کے قریب ایسا ہوگا، ایسا منظر آئے گا کہ زمین پہ پانی نہیں ملے گا۔ کتنے علاقے ایسے ہیں پاکستان کے اندر جن کو صاف پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا۔ فرمایا اتنے بے خوف ہو گئے اپنے رب سے، نہیں ڈرتے ہو؟ ان اصبح ماؤکم غورا، وہ زمین کا پانی اگر گم کر دے، فمن یاتیکم بماء معین، پھر بتاؤ کس کے اندر ایسی مجال اور طاقت ہے زمین کا پانی واپس لے آئے۔ اس کے بعد سورہ قلم، صرف ایک شخص نے، ولید ابن مغیرہ،
اس شخص نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اتنا کہا، اس بدبخت نے، اور اولاد دیکھیں، بدبخت کی اولاد بھی کبھی خوش بخت ہو سکتی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ ہیں، بدبخت ہے لیکن اولاد دیکھیں کتنی خوش بخت اور خوش نصیب ہے۔ حضرت خالد جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیف اللہ ہے، جس جنگ میں اترے اللہ تعالیٰ نے کبھی اس جنگ میں، میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہونے دی۔ کسی نے پوچھا تو آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کے دکھایا تو امامہ شریف کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تھے۔ فرمایا میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ان بالوں کا صدقہ ہے۔ اس شخص نے کیا بولا؟ ولید ابن مغیرہ نے یہ لفظ بولا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، مجنون۔ اب دیکھیں، اب یہ تعریف شروع ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 10 الفاظ بولے، سخت قسم کے 10 الفاظ، میں آپ کو گنواتا ہوں، پہلے تعریف سن لیں۔ فرمایا نون، قسم ہے نون کی۔ یہ نون کیا ہے؟ علماء نے اپنی اپنی آراء لکھی، بعض نے کہا نور مصطفیٰ ہے، بعض نے کہا نور ہدایت ہے، بعض نے کہا نور خدا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے لکھی، لیکن کوئی تفسیر حدیث پاک کے اندر اس کی تفسیر نہیں آئی۔ نون والقلم وما یسطرون، اس قلم کی قسم ہے جب وہ لکھتی ہے، کہاں لکھتی ہے؟ لوح محفوظ پہ۔ بعض نے کہا اس قلم کی قسم ہے جو قلم شان مصطفیٰ لکھتی ہے، اس قلم کی قسم ہے جو شان خدا لکھتی ہے، اس قلم کی قسم ہے جو ذکر رب کائنات کو لکھتی ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب آپ مجنون نہیں ہیں، ہم نے تو اپنی ساری نعمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ کمال ہو گیا۔ آپ کے اخلاق کی تعریف کس نے کی؟ خود رب کائنات نے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اگر کسی خلق کو اچھا اخلاق ہونے کی علامت بھی ملی ہے نا، شان بھی ملی ہے، تو وہ آپ کے صدقے ملی ہے۔ آپ بلند و بالا اخلاق کے مالک ہیں، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں؟ فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق قرآن ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، صرف ہم پڑھتے ہیں، اس ٹائم تلاوت ایک ہو رہی ہوتی ہے، ایک تلاوت ہم پڑھ رہے ہیں، ہم قاری ہیں، ہم ہی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرمایا لیکن ایک ذات ایسی ہے جب وہ تلاوت کرتی ہے تو پھر تلاوت ایک نہیں ہوتی ہے، 2 تلاوتیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے؟ فرمایا ذات مصطفیٰ۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو حضور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مصطفیٰ کی تلاوت کرتا ہے۔ کیوں نہ تلاوت کرے؟ کہیں فرماتا ہے والضحیٰ، کہیں فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، کہیں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو کہیں یہی قرآن فرماتا ہے لعمرک حبیب آپ کے عمر کی قسم، کہیں فرماتا ہے والضحیٰ حبیب آپ کے نورانی مکھڑے کی قسم، کہیں فرماتا ہے واللیل اذا سجا حبیب آپ کی کالی کالی زلفوں کی قسم، کہیں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد اے حبیب آپ کے شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد اے حبیب ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ یہاں آپ چلتے ہیں، حل بہذا البلد یہاں پہ آپ چلتے ہیں، آپ کا میلاد پاک ہوا ہے، ووالد وما ولد آپ کے آباء و اجداد کی بھی قسم ہے اور آپ کے پیدا ہونے کی بھی قسم ہے۔ تو دونوں طرف سے تلاوت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دونوں طرف سے تلاوت ہوئی اور کمال ہو گیا۔ کہیں فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کے بعد فرمایا اس کے بارے میں، فرمایا حبیب اب آپ دیکھیں ہم آپ کا دفاع کیسے کرتے ہیں۔ پہلی چیز فرمائی، فرمایا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، لوگوں کو پتہ چل جائے گا مجنو کون ہے، یہ خود مجنو ہے۔ فرمایا ولید ابن مغیرہ، ایک چیز ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ جھوٹا ہے، کتنی ہوگی؟ 2۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے لوگوں کے اندر بیٹھ کے، مہین ذلیل اور رسوا ہے۔ کتنی ہوگی؟ 4 ہوگی،
اس کے بعد فرمایا ہماز، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ان کے عیب بیان کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں منہ پہ بات کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا ہر بات بھی منہ پہ نہیں کرنی ہوتی، کبھی حیا کر کے خاموش بھی رہا کرو، کبھی اخلاق کا مظاہرہ بھی کیا کرو. یہ جملہ بہت غلط ہے. اللہ نے فرمایا ہماز، کہ لوگوں کے چہروں کے اوپر بیٹھ کے ان کے عیب بیان کرتا ہے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ کس کی نشانی ہے؟ گستاخ رسول کی نشانی ہے. اور کیا ہے؟ فرمایا مشائم بنمیم، یہ معاشرے کے اندر چلتا ہے، چغلی کرتا ہے، چغلی. اس سے بھی بڑھ کے اللہ نے فرمایا عتلم، یہ سخت مزاج ہے، سخت مزاج. اس سے بھی آگے میں ابھی کیا اس کی بات کریں. بعد ذالک زنیم، یہ اپنے باپ کا بھی نہیں ہے. قرآن اس کو اس بات پہ گمنڈ ہے ان کان ذا مال و بنین، کہ اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، اس کے پاس بیٹے ہیں، اس کو اس بات پہ گمنڈ ہے. فرمایا اس کا مال اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا جس طرح اس باغ والوں کو کوئی فائدہ نہیں دیا تھا. یہ باغ والے کون لوگ تھے؟ یمن کے اندر رہتے تھے. یمن کا شہر ہے صنعاء، اس سے 6 میل کی مسافت پہ یہ باغ تھا. ان لوگوں کا باپ جو تھا نا، والد، وہ بڑا نیک تھا. اس کی عادت کیا ہوتی تھی؟ جتنا پھل گرا ہوتا صبح جاتا، سارا پھل گرا ہوا چنتا، اس کو جمع کرتا، اعلان کرواتا، منادی کروا دی جاتی تھی کہ جتنے غربا ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ یہ پھل اٹھا کے لے جائیں. یہ پھل توڑتا تھا جب، تو نیچے وہ کپڑا بچھاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں گٹو بچھائے جاتے ہیں، کپڑا بچھاتا تھا. جتنے توڑتے ہوئے پھل خود بخود اس کپڑے کے اوپر گر جاتے تھے، وہ پھل بھی سارے کے سارے غربا کے اندر تقسیم کر دیتا. اور جتنی ڈیری لگتی تھی پھلوں کی، اس میں سے بھی ایک حصہ غربا کے اندر تقسیم کرتا تھا. یہ والد تھا نیک صالح. جب اولاد آئی، اس نے کہا ہم تو قبیلداری بھی بڑھ گئی ہے، خاندان کے افراد بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا ہے. انہوں نے قسم اٹھائی، اس قسم اٹھائی، لا یصرمنها مصبحین، ہم صبح صبح چلیں گے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ولا یستثنون، اللہ نے فرمایا جب وہ قسم اٹھا رہے تھے نا، انہوں نے کسی کو بھی مینس نہیں کیا چلو اس کو دے دیں گے، اس کو دے دیں گے، اس کو دے دیں گے، فلاں آ جائے گا اس کو دے دیں گے. فرمایا کسی کو بھی مینس نہیں کیا، سب کو کہا کہ کسی کو نہیں دینا. فرمایا ادھر وہ قسم اٹھا کے رات کو ساری پلاننگ کر کے سوئے ہوئے ہیں، ادھر باغ کی پیداوار پکی کھڑی ہے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، راتوں رات ایک آندھی آئی، اور اس آندھی کے اندر آگ تھی، اور اس آگ نے ان کے پھلے ہوئے باغ کو، پھلدار باغ کو، جس کی فصل پک چکی تھی، جلا کر راکھ کر دیا. وہ صبح اٹھے، انہوں نے کہا جلدی جلدی کرو، اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، کہیں تمہیں کوئی مسکین نہ دیکھ لے، کوئی ضرورت مند نہ دیکھ لے. کتنے لوگ پیسے چھپاتے ہیں اپنے کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے. زکوٰۃ آپ نے لوگوں کے لیے نہیں دینی، جس کے لیے دینی ہے وہ جہاں مرضی چھپا کے رکھ دیں، زمین کے نیچے گہرائی میں جا کے چھپا کے رکھ دیں، پہاڑ کے غار کے اندر چھپا کے رکھ دیں، وہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے. وہ چل پڑے کہ کوئی مسکین نہ دیکھ لے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پتا کیا کہا؟ فلما رأوا، جب اپنے باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، وہ کہنے لگے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، یہ کسی اور کا باغ ہے. ان کے اندر ایک اور شریف شخص بھی تھا، ان کا بھائی نیک صالح، جس نے منع کیا تھا، لیکن وہ نہیں رکے. بل نحن محرومون، انہوں نے کہا نا 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 نا، ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، یہ ہمارا ہی باغ ہے، ہم اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا ہے. بل اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان کا جو درمیانہ بھائی تھا، اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس باغ کے اندر جاؤ، جو جس کا حصہ ہے اس کو دیتے چلے جاؤ. قالوا سبحان ربنا، انہوں نے کہا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے سچی توبہ کی. قرآن پاک فرماتا ہے جب سچی توبہ کی تو انہوں نے یہ لفظ بولے کہ سچی توبہ کا صلہ اللہ ہمیں یہ دے گا، اس سے بہتر باغ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. جس طرح ہمارا والد تقسیم کرتا تھا ہم بھی ایسے ہی تقسیم کریں گے اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں ابھی یہ دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر اور زیادہ پھل والا باغ عطا فرما دیا جو زیادہ پیداوار دیتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کو پتہ نہیں شخص کو قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ یوم یکشف عن ساق، ہر شخص کی پنڈلیوں کے اوپر سے کپڑے ہٹا دیے جائیں گے، تپش کے مارے جسم سے کپڑے ہٹا دیے جائیں گے. یدعون الی السجود، ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا. فلا یستطیعون، وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ بھی نہیں کر پائے گا. اس ٹائم دل چاہے گا سجدہ کرے پر نہیں کر پائے گا. اس ٹائم وہی سجدہ کرے گا جو جہاں کرتا ہے. فرمایا اس کو نہیں پتہ، اس ولید ابن مغیرہ کو،
جو ہمارے حبیب کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ میدان حشر میں کس کی شان دکھائی جانی ہے؟ شان مصطفیٰ دکھائی جانی ہے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، میدان حشر میں خوف کے مارے، حساب کے ڈر کے مارے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی ہوں گی اور یہ ذلیل و رسوا ہوں گے. وہاں پہ فرمایا حبیب یہ کافر جو ہے نا، کافر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے کھا جائیں، یعنی بری نظروں سے دیکھتے ہیں. لیکن فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین، کسی کی بھی بری نظر ہمارے حبیب کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. سبحان. اس کے بعد تیسری صورت، اللہ اللہ، قیامت کا منظر اگر دیکھنا ہے نا کہ دوزخیوں کو دوزخ کے اندر کیسے ڈالا جائے گا اور کتنی لمبی لمبی زنجیریں ان کی گردنوں میں ڈالی جائیں گی. سورہ حاقہ پڑھ کے دیکھیں. فرمایا الحاقہ، قیامت آنے والی ہے. مل حاقہ، تمہیں کیا پتا کہ قیامت کیا ہے؟ وما ادراک مل حاقہ، تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت کیا ہے؟ فرمایا کیا قیامت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، ان کو پکڑو، دوزخیوں کو، ظالموں کو، جابروں کو پکڑو، ان کو فغلوہ، ان کے گلوں کے اندر، گردنوں کے اندر، ان کے اندر دوزخ کی آگ کے بنے ہوئے توق ڈالیں. ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ کے اندر ڈالیں. اتنا ہی نہیں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیریں دوزخ کی آگ سے بنی ہوئی ان کے پاؤں کے اندر ڈالی جائیں گی اور ان کو گھسیٹا جائے گا. اللہ. اور ندا آ رہی ہوگی، وہ دیکھ رہے ہوں گے آج کوئی ہمارا دوست ہمارے کام آ جائے، آج کوئی وڈیرا ہمارے کام آ جائے. ادھر سے آواز آئے گی فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. آج حمیم کہتے ہیں جگری دوست، جگری دوست جس کو ہم بولتے ہیں نا، انگلش کے اندر سٹوری پڑھتے ہیں بیسٹ فرینڈ، حمیم کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ. فرمایا اس دن کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہوگا، سارے سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. اس دن ہر کوئی اپنی طاق میں لگا ہوگا کہ آج ہم بچ جائیں. فرمایا ولا طعام الا من غسلین، یہ حرام کے پیسوں سے ایسی ایسی ڈشیں کھاتے تھے دنیا کے اندر بیٹھ کے، غریبوں کا پیسہ ہڑپ کر جاتے تھے. فرمایا وہاں ایسا کھانا ہوگا یہ اگر جسم کے اندر ڈالیں گے تو ان کے جسم کو چیر پھاڑ دے گا. لا یاکلہ الا الخاطئون، فرمایا یہ کھانا صرف اسی کو دیا جائے گا جو نافرمان اور کافر ہوگا. اس کے بعد پھر اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی. فرمایا وما ہوا بقول شاعر، ہمارے حبیب شاعر نہیں ہیں. قلیلا ما تؤمنون، تم میں سے اکثر لوگ اس بات پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، کافروں کو اللہ فرما رہے ہیں. ولا بقول کاہن، ہمارے حبیب کاہن نہیں ہیں. قلیلا ما تذکرون، تم اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ وہ کلام پڑھ کے سناتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے ان کے قلب مبارک پر. سال سائل، جتنے والدین اپنی اولاد کی اچھائی کے لیے، آسانی کے لیے ہر طرح کا پیسہ کماتے ہیں، ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے تاکہ ہماری اولاد اچھا مستقبل جو ہے وہ گزار سکے. اچھا مستقبل، ہمیشہ کا مستقبل کون سا ہے؟ آخرت کا. سنیے یہی ماں باپ اپنی اولاد کو کہاں لے کے جائیں گے؟ سنیے. فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، یہ پوچھتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا؟ فرمایا عذاب تو آئے گا، اللہ کی طرف سے آئے گا، اور ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب سنیے گا، منظر سنیے گا. یہ جو اولاد کے لیے حرام کماتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. فرمایا یبصرونہم، یہ سارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے، پوری فیملی والے، اس کے بچے بھی، بچیاں بھی، بیویاں، سارے سامنے کھڑے ہوں گے. یود المجرم، مجرم شخص خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش آج ہم سے اللہ کوئی فدیہ لے لے، معاوضہ لے لے. جب فدیہ نہیں لیا جائے گا، معاوضہ نہیں لیا جائے گا، پتہ کیا کہیں گے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. پتہ یہ بندہ کیا کہے گا؟ یہ باپ کیا کہے گا؟ کہے گا اللہ اگر پیسے نہیں لیتا ہے نا، معاوضہ نہیں لیتا ہے تو میرے ان بیٹوں کو میری جگہ دوزخ کی آگ میں ڈال دے. جب ادھر سے بھی انکار ہو جائے گا، پتہ کیا کہے گا؟ وصاحبتی، میری بیوی کو میری جگہ ڈال دے. جب ادھر سے بھی انکار ہو جائے گا کہے گا واخی، میرے بھائیوں کو میری جگہ ڈال دے. جب ادھر سے بھی انکار ہو جائے گا کہے گا وفصیلتی التی تؤوی، جن کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرتا تھا، جو میرے دوست ہیں، میرے دوستوں کو میری جگہ دوزخ کی آگ میں ڈال دے. ومن فی الارض جمیعا، کہے گا مولا ساری دنیا کو دوزخ کی آگ میں ڈال دے، آج مجھے بچا لے. آواز آئے گی کلا، ہرگز نہیں، آج کسی کو کسی کی جگہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا. دوزخ میں جائے گا تو تو جائے گا. فرمایا انہا لظا، اور دوزخ کی آگ وہ ہے نزاعۃ للشوا، جو جسم کے گوشت کو پگھلا دے گی.
اور یہ دوزخ کی آگ ان کو بلائے گی، آؤ میری طرف، تدعو من ادبر و تولا، پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے تھے دین سے، آؤ میری طرف، وجمع فاوعى، سب کو جمع کرے گی دوزخ کی آگ۔ وہاں پہ اللہ نے فرمایا اس دوزخ کی آگ سے کون لوگ بچیں گے؟ نمازی بچیں گے، نمبر 1۔ کون بچیں گے؟ جو اپنے مال میں سے غرباء کا حق نکالتے ہوں گے۔ کون بچیں گے؟ فرمایا جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ کون بچیں گے؟ فرمایا جو اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کون بچیں گے؟ فرمایا جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا سے دور رہتے ہیں، غیر محرم عورت کی طرف نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، فرمایا یہ بچیں گے۔ کون بچیں گے؟ فرمایا جو لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کون بچیں گے؟ فرمایا جو سچی گواہیاں دیتے ہیں۔ کون بچیں گے؟ فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سارا فرمانے کے بعد فرمایا وہ دوزخ میں ہوں گے، یہ مکرم جنت کے اندر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے تفصیلی بیان کیا تھا پہلے، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، مولا میں نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، اعلانیہ بھی سمجھایا، فردی پرسنلی ہر ایک کے پاس بھی گیا کہ یار آ جاؤ توحید کی طرف آ جاؤ، یہ بت پرستی میں نے پرسنلی بھی سمجھایا، قرآن پاک کے الفاظ ہے، اعلنت لہم مجمع عام میں بھی سمجھایا، واسررت لہم اسرارا اکیلے بھی سمجھایا، تنہائی میں بھی جا کے، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ دعا کریں گے مولا اس روح زمین پر کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ اور اللہ نے یہ دعا قبول کی یا نہیں کی؟ دعا قبول ہوئی۔ فرمایا کشتی بناؤ، کشتی بنائی گئی، فرمایا کشتی کے اندر آپ بیٹھ جائیں اور جتنے مومن ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور مخلوق میں سے ہر جوڑے کو اپنی کشتی کے اندر بٹھا لیں، اور فرمایا باقی جو ہیں ان کو ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ جو باقی بچے تھے اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا اپنا پانی باہر نکال، آسمان سے فرمایا اپنا پانی نیچے برسا۔ زمین اور آسمان کا پانی جب ملا تو پہاڑوں سے بھی بلندیوں کے اوپر، پہاڑوں سے بھی اوپر پانی چلا گیا تھا۔ فرمایا ہم نے کسی بھی کافر کو روئے زمین پہ زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ کس نے دعا کی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ فرمایا اگر ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے نا، اگر ان کے بعد قیامت تک کوئی ایسی نسل آئے گی جو ہمارے احکام سے دور ہو جائے گی، تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کو ختم کرنا، ان کی کوئی اوقات نہیں ہمارے سامنے۔ اس کے بعد جنوں کا فرمایا تم تو انسان ہو نا، جنوں کا فرمایا جن کے اندر بھی علماء ہیں جو اپنی قوم کو ڈراتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّا مِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہمارے اندر بھی ظالم لوگ ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، جو مسلمان ہو گئے سچی توبہ کر لی، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو سچی توبہ کرنے کے بعد سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اور فرمایا جو توبہ نہیں کریں گے فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اس کے بعد پھر سورہ مزمل، آقا کریم، میں نے کہا نا کہ جب حضور قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت دو طرف سے ہوتی ہے، حضور کی طرف سے بھی، قرآن پاک کی طرف سے بھی۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر مبارک اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا اٹھا کر۔ ہم اٹھتے نہیں، وہ اٹھتے تھے، اللہ ان کو سلا رہا ہے، اللہ سلا رہا ہے۔ فرمایا حبیب تھوڑا اٹھا کرے، نصفہ، اگر آپ کا زیادہ ہی دل کرے تو آدھی رات کر لیں، او انقص منہ قلیلا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں آدھی سے بھی کم کر لیں۔ کیسی انداز آپ دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کے ساتھ، الفاظ دیکھیں، حبیب تھوڑا اٹھا کریں، اٹھنا ہی ہے تو آدھی رات کر لیں، ہم تو یہ کہتے ہیں آدھی سے کم کر لیں، اگر آپ کا دل پھر بھی چاہے اوزید علیہ تھوڑی سی زیادہ بھی کر لیں، لیکن جب بھی کھڑے ہوں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ کو کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھنا یہ بھی بڑا پسند ہے، اور قرآن سننے والے بھی بڑے پسند ہیں۔ میں حبیب جب بھی کھڑے ہو نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، آرام سے ٹھہر کے قرآن پڑھنا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں نا پاکستان میں، اکثر 80% مساجد کے اندر، اور JF-17 پتہ نہیں کہتے ہیں، JF-17 نہ پہلا لفظ، صرف ایک لفظ سمجھ آتا ہے الحمدللہ، اس کے بعد وَلَضَّالِّینَ سمجھ آئے گا۔ اس کے بعد جب امام صاحب نے یا تراویح پڑھانے والے نے رکوع شروع کرنا ہے تو پہلی آیت سمجھ آئے گی یا آخری آیت سمجھ آئے گی، اس کو ہم کہتے ہیں تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے یہاں پہ اتنی سلو منزل پڑی جاتی ہے، پھر بھی یقین کریں، آپ خود دیکھتے ہیں ٹائم 1 گھنٹہ 12 منٹ میں تراویح ختم ہو جاتی ہے، یقین نہیں آتا۔ اس طرح کی منزل میں 1.25 گھنٹے پکے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے میری ریکارڈنگ سنی،
10 تراویحوں کی. اب وہ مجھ سے پوچھتا ہے کتنی تراویحیں پڑھاتے ہیں وہ صاحب؟ میں نے کہا 10. کہتے ہیں جس طرح آپ 10 پڑھاتے ہیں اس طرح تو گھنٹہ لگتا ہوگا پورے 10 پہ. میں نے کہا یہ تو میں بھی حیران ہوں، یہاں گھنٹہ لگنا چاہیے، وہاں پہ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 35 منٹ لگتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا سچے دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ٹائم کو بھی شکر دیتا ہے، ٹائم کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. فرمایا ابھی قرآن پڑھنا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. حبیب یہ تو نصیحت کی باتیں، پیار کی باتیں جو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ آگے صحابہ کرام سے بھی فرمایا آپ بھی تھوڑا قیام کیا کرو. حضور کو کیوں فرمایا؟ میں حبیب دن کو بھی کام کرنے ہوتے ہیں تبلیغ کے، لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے، بلانا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا المدثر، اے مدثر والی چادر اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، آپ اٹھیے نا دن کے اندر لوگوں کو جا کے ڈرائے. کس کو ڈرانا ہے؟ فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے خاندان کو ڈرائیں، اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈرائیں. اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہے جن کے حق میں حضور بھی شفاعت نہیں کریں گے اور کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. 4 لوگ. فرمایا لم نک من المصلین، عادتاً نماز چھوڑنے والے، ولم نک نطعم المسکین، عادتاً مسکینوں کو کھانا کھلانا چھوڑ دینا، وکننا نخوض مع الخوض، عادتاً دین کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات کو اہمیت نہ دے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہاں بیٹھے رہنا. یار چھوڑو یار، تبلیغ سننے کے لیے بڑا کام، ان کو کوئی اور کام بھی ہے تبلیغ کے علاوہ؟ یہ مذاق ہے دین کے ساتھ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ 4تھا بندہ کافر ہے. فرمایا جو قیامت کا منکر ہے. یہ 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی کی شفاعت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. قرآن کے الفاظ. یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کیا حضور کی بھی شفاعت فائدہ؟ حضور فرمائیں گے ہی نہیں. آپ پڑھیں سورہ فرقان. فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میری اس قوم نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. حضور منہ پھیر لیں. حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر کرم تک نہیں فرمائے گا، اور جن پر اللہ نظر کرم تک نہیں فرمائے گا حضور بھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے. اس کے بعد قیامہ، پھر قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ. ذکر کن کا کیا؟ ان لوگوں کا. فرمایا فلا صدق ولا صلی، نہ سچ بولتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. ولکن کذب وتولی، پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. پھر جنت کا منظر بیان کی. جنت کا منظر دیکھنا ہونا کہ جنت کے اندر کیا چیزیں پیش ہوں گی اور کیسے پیش کی جائیں گی، کس پروٹوکول کے ساتھ، کس عزت اور تکریم کے ساتھ. سورہ دہر پڑھیں. اس سورت کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر. فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، نوجوان لڑکے ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، خوبصورت حوریں ان کے ارد گرد گھوم رہی ہوں گی اور اپنے ہاتھوں میں جام لیے ہوں گے. فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ایسے جام ہوں گے ان کے اندر، ایسی شراب ہوگی ایسی پاکیزہ طاہر کہ جس کو پینے کے بعد پھر دل چاہے گا کہ اور پیوں اور پیوں اور پیوں. فرمایا یہ کس کے لیے ہے؟ ان ھذا کان لکم سعیکم وکان جزاء مشکورا، ان کے لیے ہے جو اچھی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا سورہ مرسلات. فرمایا قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ والناشرات نشرا، ہر ایک کی خبر کو پھیلا دیا جائے گا. فالفارقات فرقا، ہر ایک کو الگ الگ کر دیا جائے گا. فالملقیات ذکرا، ہر ایک کو ملنے والے جو ایک دوسرے کو دیکھیں گے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. عذرا او نذرا، اس دن نہ کسی کا عذر قبول ہوگا نہ کسی کی تبلیغ قبول ہوگی. اور فرمایا لیوم الفصل، وہ فیصلے کا دن ہوگا. تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ وہ بات ہوگی کہ جس کے بعد لوگ ایمان لے آئیں گے اور ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا. اللہ. طلاق کے مسائل کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا نا، طلاق کے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی جمعے پہ رکھیں گے تاکہ جو ہے نا جو باقی لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی طلاق اور نکاح کے مسائل کو سن سکیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے تکمیل قرآن کریم ہوگا. اگر زندگی ہوئی انشاءاللہ اگلے سال جو ہے، میں نے اس دفعہ سائنسی جو تعبیرات ہیں نا قرآن کے اندر، سائنسی تخلیقات، تحقیقات جو کائنات کے بارے میں کیسے بنائی گئی، کیسے اس کا وجود ہوا، قرآن پاک کے اندر ہر شے کا تفصیلی بیان ہے. اس دفعہ آپ نے دیکھا واقعات کے اوپر زیادہ زور دیا ہے، واقعات کو مکمل تفصیل کے ساتھ. احکام شرع کو ہم نے پچھلے سال مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا.
اگلے سال اگر یہاں ہوئے، زندگی ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی جو سائنسی تعبیرات ہیں، سائنسی تخلیقات قرآن پاک نے بیان فرمائی، اس کے اوپر زور دیں گے۔ الصلاۃ والسلام